وفی اموالہم حق للسائل والمحروم، اور ان کے مالوں میں حق ہے، ان کے مالوں میں، اموال مال کی جمع، ان کے مالوں میں حق ہے سائل کا اور محروم کا۔ سائل سوالی، سوال کرنے والا، اور محروم یعنی سائل کے مقابلے میں ہے یہ، تو محروم کا معنی جو سوال نہ کرتا ہو۔ کچھ لوگ سفید پوش ہوتے ہیں، متعفف ہوتے ہیں۔ متعفف وہ انسان کہ غربت کے باوجود سوال نہ کرے، تو ان کے مالوں میں حق ہے سائل کا اور محروم کا۔ یا پھر محروم کا ایک معنی یہ کہ جس کو آمدنی کے ذرائع میسر نہ ہو، کوئی کاروبار نہیں، کوئی ملازمت نہیں، محروم ہے، وہ مال سے محروم ہے، تو ان کے مالوں میں حق ہے سائل کا اور محروم کا، یعنی خوب خرچ کرتے ہیں۔ کیا چار چیزیں؟ ایک محسن، احسان کرنے والے، اچھا عمل کرنے والے، اور دوسرا رات کو بہت کم سونے والے، تہجد کا اہتمام کرنے والے، اور تیسرا سحر کے وقت استغفار کرنے والے، اور چوتھا اپنا مال خرچ کرنے والے، سائلین کو دینے والے، محرومین کو دینے والے۔ یہ چار چیزیں اس مقام پر جنت میں داخلے کی چار یہ بہانے ہیں۔ اپنے آپ کو یہاں پیش کرو۔ قرآن کہتا ہے نا انزلنا الیکم کتابا فیہ ذکرکم، اس کتاب میں تم سب کا ذکر، تو اپنے آپ کو تلاش کرو یہاں ہمارا ذکر ہے یا نہیں، ہمارا چہرہ یہاں دکھائی دے رہا ہے یا نہیں دے رہا، یہ چار چیزیں ہمیں موجود ہیں یا نہیں، اپنے اندر پیدا کریں تاکہ اس مقام پر تصویر بن جائے۔ تصویر بن گئی تو جنت کا داخلہ، جنت کے باغات، جنت کے چشمے، اللہ تعالیٰ کی بے تحاشا عطا، یہ سب میسر ہوگی، سب حاصل ہوگی۔ تو اس طرح قرآن جب پڑھیں اور اس طرح یعنی متقین کی باتیں ہوں، جہنمیوں کی باتیں ہوں، تو اپنے آپ کو دیکھو، اگر ہمارا شمار اہل جہنم میں ہو رہا ہے، ان کے خصائل ہمیں پائے جاتے ہیں، تو بچاؤ اپنے آپ کو، اللہ کا خوف اور اس کا ڈر اپنے اندر پیدا کرو۔ اور اگر اوصاف موجود ہوں، جیسے چار اوصاف متقین کے اگر یہاں مل جائیں، ہمیں موجود ہوں، یقیناً یہ اللہ تعالیٰ کی عظیم نعمت۔ اگر تصویر یہاں موجود ہے، ذکر یہاں موجود ہے، اس میں اور اللہ کا شکر ادا کر کے اور اس کو بڑھائیں اور اس میں اضافہ کریں۔